Thank you, Mr. Speaker. بلاول صاحب پلیز. میرے خیال میں جس ایشو کو آج ڈیبیٹ کیا جا رہا ہے یہ ایکچولی بہت ہی اہم ایشو ہے، اور اگر آپ اپنا وزڈم میں اس ایشو کا حل نکال سکتے ہو تو اس ملک میں جو پولرائزیشن ہو رہا ہے وہ بھی کم ہوگا، ہمارا نیشنل اسمبلی کا ایفیشنسی بھی بہتر ہوگا، آپ کا قانون سازی بہتر ہوگا، جو قانون آپ بنائیں گے وہ ملک کے لیے بہتر قانون ہوگا. میرا خیال میں ہمارا نظر میں the reason why ہمارا اتنا ہائٹن پولرائزیشن ہے کہ ہم ٹی وی شوز میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے فزیکل لڑائی کر رہے ہیں، جس عوام کو کے مسائل کا حل ہمارا منسٹر صاحب پارلیمنٹ یا آپ کے پاس منسٹری ہے، آپ کا نمائندہ نے توجہ دلوایا، ان عوام کے مسائل اگر ہم حل کروانا چاہتے ہیں تو حکومت کو اپوزیشن کا رائے لینا پڑے گا، اپوزیشن کا ورژن سننا پڑے گا، مانتے نہیں ہو تو ہمارے خلاف ووٹ کرے. لیکن اگر ہم اس طریقے سے چلتے رہیں گے تو سب سے پہلے آپ کے جو لیجسلیشن ہوگا ان میں کمزوری ہوگی. پوری دنیا میں جب ڈیبیٹس ہوتے ہیں تو ایک سائیڈ اپنا ورژن دیتا ہے، دوسرا سائیڈ اپنا ورژن دیتا ہے. آپ سمجھتے ہو کہ آپ پاکستان کے عوام کے مفاد میں کوئی موقف لے کر آ رہے ہو، اور اپوزیشن بھی سمجھتا ہے کہ ہم پاکستان کے عوام کے مفاد کا ہی ایک موقف سامنے لے کر آ رہے ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کی باتیں سنتے، اگر ہم if we actually listen to each other تو یہ شاید ممکن ہے کہ ہمارا لڑائی کے باوجود ہم ایک ایسا قانون لے کر آئے جس میں حکومت کا اچھا پوائنٹس ہو، جس میں اپوزیشن کا اچھا پوائنٹس ہو، اور وہ پھر جو قانون بنے گا وہ پاکستان کے عوام کا مسائل واقعی حل کر سکیں گے. اگر آپ ہم سے ہمارے حقوق چھینیں گے، آپ ہمیں بولنے نہیں دیں گے، آپ ہمیں بل پڑھنے نہیں دیں گے، آپ سٹینڈنگ کمیٹیز میں بھی زبردستی بل کو پاس کروائیں گے، اور یہاں لے کے سٹینڈنگ کمیٹی ایک فورم ہے اور نیشنل اسمبلی ایک دوسرے فورم ہے. سٹینڈنگ کمیٹی کا ذمہ داری ہے کہ وہ تھریڈ بیر کسی بل کو ڈسکس کرے، کنسنسس بنانے کی کوشش کرے، نہ ہو تو میجورٹی سے پاس ہو، اور پھر ہر ایک ممبر جو اس ہاؤس میں الیکٹڈ ہے، جو کانسٹیٹیوئنسی کا نمائندگی کرتا ہے، ان کا بھی حق ہے کہ وہ بل، نیا بل پڑھے، وہ پرانا بل پڑھے اور وہ اپنا رائے دے. آپ ہم سے یہ حق چھین رہے ہیں، اور چھین کے کیا کیا پاس کروانا چاہتے ہیں. آپ الیکٹورل آرڈیننس کے نام پہ، الیکٹورل امینڈمنٹس کے نام پہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز لے کر آنا چاہتے ہیں. وہ قانون ہوا بھی نہیں اور آپ نے وہ مشینز منگوایا بھی ہے. آپ اوورسیز پاکستانی کو حقوق تو ووٹ کر دینا چاہتے ہو، سب چاہتے ہیں کہ وہ جو اوورسیز پاکستانی اس پاکستانی معیشت کو کنٹریبیوٹ کرے، وہ اپنا آواز اس ملک میں، اس سوسائٹی میں پہنچا سکے. لیکن یہ بہت اہم بل ہے، اس کا بہت سے کانسیکوینسز ہو سکتا ہے. آپ کو تھریڈ پیر ہمارے ساتھ بیٹھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا. زبردستی آپ یہ بل فورس نہیں کر سکتے ہو. آپ سوچیں، کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کا کانسٹیٹیوئنسی میں، کیا یہ آپ کا منسٹر صاحب جو یہ بل پاس کروا رہا ہے، کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کا کانسٹیٹیوئنسی میں جو فرانس کے رہنے والے ہیں ان کا بھی 10,000 ووٹ پڑے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ لاس ویگس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا بھی ووٹ آ کے سیدھا آپ کا کانسٹیٹیوئنسی میں پڑے؟ ان کو کیا پتا کہ آپ کا کانسٹیٹیوئنسی کے عوام کا مسائل کیا ہے؟ ان کے اپنے مسائل ہیں، ان کے اپنے ایشوز ہیں، ان کے اپنے مشکلات ہیں. اگر آپ ہم سے بات کرتے، ہمیں انگیج کرتے، تو ہم یہ بات مان لیتے کہ اوورسیز کو ووٹ کا حق دو، مگر ان کا اپنا کانسٹیٹیوئنسی ہو، ان کا اپنا ممبر ہو جو آپ کا کانسٹیٹیوئنسی میں آپ سے مقابلہ نہ کرے، وہ دوسرے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ مقابلہ کر کے اس ہاؤس کا ممبر بن کے اوورسیز کانسٹیٹیوئنسی کا نمائندگی کرے. اگر آپ نے الیکٹورل ووٹنگ کی طرف جانا ہے تو کیا آپ کے پاس، آپ اپنے ہاتھ کو دل پہ رکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت یہ
وائرسز کے تھرو اور آئی ٹی کو استعمال کر کے ہیک کر کے ہمارا الیکشن ریزلٹس کو میں گڑبڑ نہیں کریں گے. اگر آپ نے ان چیزوں کا تحفظ دلوایا ہے تو آپ ہمیں بتائیں, لیکن اگر آپ ہم سے وہ بولنے کا وقت چھینیں گے, وہ پڑھنے کے وقت چھینیں گے, تو ہم آپ کو یہ پوائنٹس بھی نہیں ریز کر کے آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں. آپ نے اگر کلبھوشن یادو کو NRO دینا ہی تھا تو آپ نے آرڈیننس کے تھرو کیوں دیا؟ آرڈیننس جو آپ نے رات کے اندھیروں میں پاس کیا تھا, اگر جیسے منسٹر صاحب کہہ رہا ہے کہ آپ کو کنسنسس چاہیے تھا, تو کنسنسس ایسے بنتا نا اسپیکر صاحب کہ منسٹر صاحب ادھر بھی آتا کہتا یہ پاکستان کا مفاد کا ایشو ہے, پاکستان کا سوورینٹی کا ایشو ہے, ہم سب ایک ہو کے اس کو پاس کریں. مگر آپ نے ایسے نہیں کیا. آپ نے رات کے اندھیروں میں ایک آرڈیننس نکالا, آپ نے کلبھوشن کو وکیل دلوانے کی کوشش کیا, آپ جو خود اپنے آپ کو کشمیر کا سفیر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے, خود کلبھوشن کے وکیل نکلے, اور وہ بھی پھر آپ زبردستی کرنا چاہتے ہو. آپ اٹھ کے سمجھائیں ہمیں, جیسے لا منسٹر صاحب نے 2-3 منٹ دیا, آپ 2 دن تو دے دے, 2 دن تو دے دے. 2 دن کے لیے تو اس ہاؤس کو سمجھائے کہ کیوں ضروری ہے, تاکہ ہم بھی جا کے نا اپنا کانسٹیٹیوئنسی میں سمجھائے, میلر کانوں واپس جا کے سمجھاؤں کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم نے کلبھوشن کو NRO دینا ہے. میوچل لیگل اسسٹنس کا کیا کیا کونوٹیشنز ہو سکتے ہیں. یہ میریٹائم بل جو ہے, یہ جو بھی چاہے وہ بلوچستان سے تعلق رکھے یا سندھ سے تعلق رکھے, جو بھی ماہی گیر ہے جو پورٹ سے اور ان چیزوں سے افیکٹ ہو جاتے ہیں, ان کا حق ہے کہ ان کا رائے بھی لیا جائے. تو آج میں آپ کا تنقید نہیں, آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنا طاقت استعمال کریں, آپ رولنگ دیں کہ آپ رولز کو سسپینڈ نہیں کریں گے. اگر ہنگامی ایشو ہو, اگر ایمرجنسی ایشو ہو, اگر کل جنگ ہو رہا ہے, اگر ایک نیشنل ڈیزاسٹر ہے, ہمیں کچھ جلدی میں کرنا ہے, تو ہم ضرور کرنے کو تیار ہوں گے. لیکن آپ اپنا ذمہ داری اپنائیں گے, آپ اس فورم کو بھی صحیح طریقے سے استعمال کریں گے, آپ کمیٹیز کو بھی صحیح طریقے سے چلائیں گے, تاکہ ہم عوام کے مسائل حل کر سکیں اور عوام کے لیے زیادہ مصیبت پیدا نہ کریں. تھینک یو. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.